أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ تو آج الحمدللہ ہمارا لیکچر نمبر 27 سٹارٹ ہو رہا ہے۔ آج کے لیکچر کے ٹاپک کے لیے میں نے 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ سورۃ القدر کی تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ آج کے لیکچر میں جو ٹاپک ہم شروع کریں گے، اس ٹاپک کے اینڈ پر سورۃ القدر کے بہت سارے حصے کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کے قابل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں تقریباً 6 مرکبات آپ انالائز کر سکتے ہیں، 1 2 3 4 5۔ آج ہم چوتھا مرکب ناقص شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام میں آپ کو بعد میں بتا دیتی ہوں۔ پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ حرف کیا ہوتا ہے پہلے یہ دیکھیں۔ کلمہ بامانے ہوتا ہے، جس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اسم، فعل اور حرف۔ اسم، فعل اور حرف، جس میں ایک اسم حرف کو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ عربی گرامر میں کچھ حروف ایسے ہوں گے جو اسم سے پہلے آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نوٹس آپ کو لکھتے رہنا ہے۔ عربی گرامر میں کچھ حروف ایسے ہیں جو اسم سے پہلے آتے ہیں اور اس اسم کو مجرور کر دیتے ہیں، اور یہ حروف گرامر کی اصطلاح میں حروف جارہ کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف جارہ، یعنی مجرور کرنے والے حروف۔ حروف جارہ کا مطلب مجرور کرنے والے حروف۔ تو آج کا ٹاپک ہمارا حروف جارہ سے ریلیٹ کرتا ہے۔ تو اب اگر میں پوچھوں کہ حروف جارہ کسے کہتے ہیں، تو آپ کیا بولو گے؟ وہ حروف جو اسم سے پہلے آتے ہیں اور وہ اسم کو مجرور کر دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ حروف پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ قرآن مجید میں جب بھی آپ کے سامنے یہ حروف نظر آئیں تو آپ بآسانی پہچان سکتے ہیں کہ یہ حروف جو ان حروف کے بعد آنے والا اسم مجرور ہوگا یا مجرور ہی ہے۔ اب کیونکہ یہ حروف اپنے سے بعد میں آنے والے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں، یعنی جس حروف کو وہ مجرور کر رہا ہے، یعنی ایک ہوگا حرف اور وہ اسم کو مجرور کرے گا، ٹھیک ہے، تو یہ حرف اور یہ اسم دونوں مل کر ایک مرکب بنائیں گے، اور اس مرکب کو کہتے ہیں مرکب جاری۔ سمجھ آئی بات؟ دوبارہ سے بولوں، جو حروف ابھی آپ پڑھنے جا رہے ہیں وہ حروف پلس یہ حروف کیا کریں گے؟ اسم سے پہلے آئیں گے، تو حروف اور اسم دونوں مل کر مرکب جاری بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ مرکب جاری ایک ناقص مرکب ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی عزیز آج ہم اپنے چوتھے مرکب کو شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ مرکب جاری۔ اور وہ حروف جس کے بارے میں میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی، وہ حروف کون سے ہیں اور کتنے ہیں، وہ ابھی ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ یہاں پر عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہیں جو اسم حالت جر میں لے جاتے ہیں، انہیں حروف جارہ کہتے ہیں۔ وہ اسم حالت جر میں ہو اسے مجرور کہتے ہیں۔ جارہ اور مجرور مل کر مرکب جاری بناتے ہیں۔ جو میں نے آپ کو پڑھا تھا یا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ بس بولنے کے لیے، یعنی آپ کے لیے آسانی کے لیے ہے، اور یہ اس طرح سے آپ کو لکھنا ہے۔ تو عربی زبان میں استعمال ہونے والے جو حروف جارہ ہیں وہ 17 ہیں، اور ان میں سے قرآن مجید میں اکثر استعمال ہونے والے جو حروف جارہ ہیں وہ 11 ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ حروف جاری کو یاد کرنے کے لیے جیسے شعر یاد کرنے کی ضرورت پڑے گی، یعنی شعر کے ذریعے اس کو یاد دلایا جاتا ہے۔ اگر آپ مدرسے میں ہوتے یا مدرسے سے ریلیٹڈ کوئی اگر گروپ ہوتا تو اس میں آپ کو کیسے یاد دلایا جاتا ہے؟ اس شعر کے ذریعے۔
باو تاو کاف لام واو منز او مذقلا رب حاشا من عذافی عن علا حتی الا. لیکن ابھی آپ کوئی مدرسے سے تعلق نہیں رکھ رہے ہیں، الحمدللہ آپ انڈیویجولی اپنا یہ کورس کر رہے ہیں، تو اس شعر کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں. ایز انفارمیشن اس شعر کو اپنے پاس رکھیں. جب بھی کوئی مدرسے میں ریلیٹڈ یا مدرسے میں پڑھے ہوئے کوئی اسٹوڈنٹ آپ کو مل جائیں تو پھر ان سے کوئی بحث کا موضوع نہ بن سکے، اسی لیے یہ چیز آپ کو دی جا رہی ہے. خیر چلیں ابھی آ جاتے ہیں. قرآن مجید میں استعمال ہونے والے حروف کتنے ہیں؟ حروف جارہ 11 ہیں، اور کمپلیٹ حروف جارہ کتنے ہیں؟ 17 ہیں. آج ہم کیا کریں گے، ان 11 حروف جارہ میں سے پہلا سیٹ آپ کو پڑھا رہی ہوں، 5 حروف جارہ پر مشتمل ہے. پہلا حرف ہم پڑھیں گے با. تو جو حروف جارہ ہیں وہ حروف تہجی کی طرح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حروف تہجی یا حروف ہجا جو ہوتے ہیں اس کے طرح ہی یہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں میں بہت ڈفرنس ہوتا ہے. جیسے با حرف جر، اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور حروف الہجا والے میں کوئی معنی نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے حروف الہجا والا با، دوسرا ہوتا ہے حروف جارہ والا با. حروف الہجا والے با کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اور حروف الجارہ والے با کا معنی ہوتا ہے، یعنی یہ با معنی ہوگا. اور حروف الہجا والا جو با ہے یہ لفظ بنانے کے کام آتا ہے، یعنی یہ با حروف کے کسی بھی حصے میں یوز ہو سکتا ہے، یعنی حروف کے شروع میں بھی آ سکتا ہے، بیچ میں بھی آ سکتا ہے، لاسٹ میں بھی آ سکتا ہے. تو اس کا اپنا کوئی مقام نہیں، اس کو کیسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کی اپنی کوئی حرکت بھی نہیں ہے. اس پر با بھی آ سکتا ہے، زیر بھی یعنی زبر بھی آ سکتا ہے، زیر بھی آ سکتا ہے، پیش بھی آ سکتا ہے، ساکن بھی آ سکتا ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کچھ بھی آ سکتے ہیں حروف الہجا والے با پر. اب جو ہم با پڑھ رہے ہیں وہ حروف جارہ والا با ہے. یہ با معنی ہوگا، اس کا خود کا ایک لفظ ہوگا، اس سے کوئی لفظ نہیں بنے گا بلکہ وہ خود ہی ایک لفظ ہے، اور اس کی اپنی کوئی حرکت فکس ہوگی. چلے جی، یہ ڈیفرنس ہمیشہ آپ کو یاد رکھنا ہے. حروف جارہ انگریزی کے پریپوزیشن کے ایکویویلنٹ ہوتا ہے. یہ جو پریپوزیشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ اپنا کوئی ایک معنی ضرور دے گا، اور وہ پریپوزیشن اگر ورب کے ساتھ لگے تو پھر ورب کے معنی بھی تبدیل کر دیتا ہے. اور اسی طرح یہ جو عربی زبان کے پریپوزیشنز ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی ایسے ہی کام کریں گے. یعنی اگر با حرف جر ہے، اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے معنی ہوں گے کے ساتھ. انگلش میں کہیں تو پھر بولیں گے وتھ. کیا انگلش میں کیا ہوگا؟ وتھ. قرآن مجید کے دیکھیں اس کے ایگزامپلس آپ کو بتاتے ہیں. بالحق، حق کے ساتھ. بالقلم، علامہ بالقلم، یاد ہے کسی کو؟ الذی علامہ بالقلم، قلم کے ساتھ علم دیا. کیسے؟ قلم کے ساتھ دیا. اسی طرح ایک آپ کو سورہ بقرہ میں ملے گا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ اسی طرح بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ. باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے ساتھ. بسم اللہ، اللہ کی اسم کے ساتھ. یہ ہے نا آپ کے سامنے ساری چیزیں یہاں پر آپ کے سامنے ایگزامپل کے طور پر رکھی گئی ہیں. اور بسم ربک اور بسم ربک العظیم، یہ سارے کیا ہے؟ حرف جر با کے ساتھ آپ کے سامنے لکھے ہوئے. اسی طرح آپ اسم کا، کیا ہوتا ہے؟ اسم کا. اسم کا میں دیکھیں کہ یہ اسم پر الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، اور یہ جو کا ہوتا ہے میں نے آپ سے بتایا تھا کہ جب بھی کوئی اسم کے ساتھ یا کسی بھی اسم کے ساتھ جب بھی کوئی ضمیر نظر آ جائے تو وہ پکا مرکب اضافی ہے. تو اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ پہلے یہاں سے ادھر جائیں گے مضاف الیہ سے مضاف کی طرف، تو کیا ہوگا؟ تیرا اسم یا تیرا نام. ترجمہ کیا کریں گے؟ تیرا نام. اچھا جی،
अब यहाँ तक आपके सामने आ गया इस्मु का तेरा नाम, तो ये आपको कंफर्म हो गया कि ये मुरक्कब इजाफी है। अब इस इस्मु का के सामने हरफे जर को लगाएंगे, ठीक है। किसी भी इस्म के सामने हरफे जर आएगा, पीछे नहीं आएगा, इसको याद रखिए। तो क्या बनेगा, बा प्लस इस्मु का, देखिए यहाँ पर, तो फिर ये क्या बन गया, बिस्मिका। हम दुआ पढ़ते हैं सोते वक्त, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। इसी तरह हम हर काम के स्टार्टिंग में पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह। इसमें भी क्या है, बा प्लस इस्म, इस बिस्मिल्लाह। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात हम बताए थे आपको लास्ट टाइम भी, कि बिस्मिल्लाह का जो हमजा है वो हमजातुल वस्ल होता है, ठीक है। इस्मु, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस्मु और अल्लाह, अल्लाही, तो ये अलिफ लाम नहीं, तनवीन नहीं, तो फिर ये बन गया मुजाफ, और ये अल्लाही हालत जर में है, तो फिर ये क्या बन गया, इस्मुल्लाही, ये मुजाफ और ये मुजाफिर। और इस इस्मुल्लाही से पहले अगर हम बा लगा दें तो फिर क्या बन जाएगा ये, अब चूंकि बा आ गया तो उसके बाद वाला इस्म हालत जर में चला जाता है, तो फिर ये इस्मु से इस्मी बन गया, बिस्मी। अब अल्लाही वैसे भी मजरूर है, बिस्मिल्लाही। तो अब यहाँ पर देखिए कि एक मुरक्कब में दो मुरक्कब आपको नजर आ रहे हैं, एक तो बा हरफे जर है, अब ये देखो इस्म पर तो अलिफ लाम नहीं, तनवीन नहीं, तो ये मुजाफ है और ये मुजाफ इले है, और ये पूरा का पूरा मजरूर की जगह पर मुरक्कब इजाफी आ रहा है, और फिर ये बा हरफे जर, ठीक है। ये हरफे जर और मजरूर दोनों मिलकर मुरक्कब जारी बनाते हैं। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही हैं, और भी मैं कराते जाऊंगी तो इंशाल्लाह ये सारी बातें और क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप और हम सब बिस्मिल्लाह को पहचान लिया है, इसकी बरकत से, है ना। ये एक मुरक्कब नाकिस है, बिस्मिल्लाह क्या है, ये एक मुरक्कब नाकिस है, मुरक्कब जारी है, जिसमें बा हरूफ है और इस्म मजरूर है, इस्म मुजाफ है और मुजाफिले है, इसमें जलाला, इसमें जलाला क्या है, मुजाफिले है। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं जो आपको नोट डाउन कर लेना है, कि अरबी ग्रामर में किसी भी इसम के मजरूर होने की दो रीजंस है। अरबी ग्रामर में मजरूर होने की, कोई भी इसम मजरूर होने की सिर्फ दो वजूहात होती हैं। एक क्या है, मुरक्कब इजाफी का मुजाफ इलैह, और दूसरा मुरक्कब जारी का हरफ जर के बाद आने वाला इस्म, मुरक्कब इजाफी। तो ये दोनों वजूहात बिस्मिल्लाही में मौजूद हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें जलाला, इसका जो एराब है, यानी एराब के लिहाज से ये मजरूर क्यों है, तो आप क्या जवाब देंगे कि ये मुजाफ इलैह है, इसलिए ये मजरूर है। इसमें जो इस्म है वो इस्म यहाँ पर क्यों मजरूर है, बिस्मिल्लाह में इस्म क्यों मजरूर है, तो आप क्या बोलेंगे कि बा हरफे जर की वजह से इस्म मजरूर हुआ। असल में वो क्या था, इस्मुल्लाह था, लेकिन बा हरफे जर आने की वजह से ये इस्मु इस्मी में बदल गया, ये मुजाफिले है इसीलिए ये मजरूर है, और ये हरफे जर का बाद वाला इस्म है इसीलिए तो ये मजरूर इस्मुल्लाही बना, और ये बा हरफे जर है। और बहुत से करेंगे, अगर अभी कंफ्यूज हो रहा है कोई बात नहीं, और भी हम करेंगे इंशाल्लाह आपको समझ में आता रहे। बिस्मिल्लाह की बरकत से हमने इस्म के मजरूर होने की दो वजूहात हमने पढ़ ली, इसको अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्हम्दुलिल्लाह इसको समझ गए, है ना। तो पहला हुर्फ जर हमारा मुकम्मल हुआ। हम दूसरा देखते हैं, दूसरा हर्फ जर ता। ता भी हमने अलिफ बा ता हुरूफुल हिजा में ता हमने पढ़ा था, जिसका कोई माना नहीं होते, इसकी कोई अलामत फिक्स नहीं है, और ये लफ्ज बनाने के काम आता है, यानी लफ्ज के किसी भी पार्ट में वो आ सकता है। आज जो हम पढ़ रहे हैं हुर्फ जारा वाला ता, इसका कोई ना कोई माना होता है, इसकी अपनी हरकत होती है, और वो खुद एक लफ्ज है, ठीक है। चलें जी, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। इसकी कोई अलामत फिक्स नहीं या किसी कोई हरकत फिक्स नहीं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जबर भी आ सकता है, जेर भी आ सकता है, पेश भी आ सकता है ता पर,
ساکن بھی آ سکتا ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ جو حرف جر والا جو تا ہے اس پر ایک ہی حرکت آئے گی اور وہ حرکت ہوگی زبر۔ با پر ایک ہی حرکت ہے زیر اور تا پر بھی ایک ہی حرکت ہے زبر۔ اور یہ جو تا ہے یہ قسم کھانے کے لیے ہے، یعنی اللہ کی قسم، قسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے، یہ کسی اور کے ساتھ تا نہیں آئے گا۔ تاللہ، اللہ کی قسم۔ مثال آپ کے سامنے ہے سورہ یوسف میں، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک، تاللہ ان اکون لفی ضلال مبین، قال تاللہ ان کدت لتردینا، سورہ صافات کی آیت، یہ سورۃ الشعراء کی آیت ہے، اس کو اچھے سے یاد رکھیں۔ تو اب تا کے لیے آپ کے پاس زیادہ باتیں کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے زیادہ چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ تا صرف اور صرف لفظ جلالہ کے ساتھ ہی آتا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہمارے تیسرے حروف الہجا واو۔ تیسرا حروف الہجا واو جو بے معنی ہوگا، اس کی کوئی علامت فکس نہیں، لفظ بنانے کے کام آتا ہے۔ یہ واو حرف کے کسی بھی پارٹ میں آ سکتا ہے، شروع میں بھی آ سکتا ہے، لاسٹ میں بھی آ سکتا ہے، بیچ میں بھی آ سکتا ہے۔ اور واو جو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، حرف جارہ والا واو، یہ با معنی ہوتا ہے، اس کا کوئی معنی ہوتا ہے، اس کی ایک علامت فکس ہوتی ہے اور یہ خود ایک لفظ ہے۔ اب اس کی علامت کیا ہے کہ یہ اس کی علامت واو پر زبر ہوتی ہے۔ جب بھی واو پر زبر ہو اور وہ کسی اسم سے پہلے آ رہا ہو تو اس کا مطلب وہ حرف جارہ واو ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ یہاں پر مثال دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر مختلف صورتیں آپ کے سامنے ہیں، والشمسی والقمری والنہاری، ہے نا، یہ سورہ شمس ہے، والشمس وضحاہا والقمری اذا تلاہا والنہاری اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا، ہے نا۔ تو اس طرح سے واللیل والنہار والسماء والارض، اللہ نے قرآن میں مختلف چیزوں کے لیے واو قسمیہ کو استعمال کیا ہے، واو حرف جر کو استعمال کیا ہے۔ اب آپ کو ایک اور امپورٹنٹ بات بتاتے ہیں کہ یہ جو قسم کا جو مسئلہ ہے، یہ اللہ کی قسم ہم سب کیا کر سکتے ہیں، صرف اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو صرف اور صرف اللہ ہی کی قسم کھائیں گے، کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے، کیونکہ جب ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک عظمت ہوتی ہے اور دوسری گواہی ہوتی ہے۔ اور جب اللہ قسم کھائے تو وہاں صرف گواہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے 2679، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو قسم کھانی ہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے۔ وہ اکثر ہوتا نا کہ بیٹے کی قسم، بیوی کی قسم، اماں کی قسم، بابا کی قسم، بھائی کی قسم، پتہ نہیں کس کس کی قسمیں کھا رہے ہیں، اور جو گزر گئے ان کی قسم۔ اب سب کی قسم کھانا ناجائز ہے، گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات نوٹ کر لیں کہ اب یہ واو تو آپ کو سمجھ میں آ گیا جو قسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور واو ہم نے پڑھا تھا، کب پڑھے تھے ہم؟ زیدن و حامدن، ہم پڑھے تھے نا، ہم جملہ اسمیہ بنا رہے تھے، تو زید اور حامد کی کتاب، زید اور حامد وہاں مسجد گئے تھے، یہ سارے جملے ہم نے بنائے تھے۔ تو یہاں پر بھی ایک واو استعمال میں آیا ہے، اس واو کو کہتے ہیں واو عطفیہ یا واو عطف، ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائے تھے اب۔ تو اب یہ دونوں میں ڈفرنس دیکھیں کہ واو عاطفہ اس کے اپنے بعد والے اسم کو مجرور نہیں کرتا، وہ یہ اسم جو یہ واو عاطفہ ہے وہ فعل میں بھی آئے گا، اسم میں بھی آئے گا، حرف میں بھی آئے گا، سب جگہ آئے گا۔ لیکن جو واو قسمیہ ہے، یہ
واو خسمیہ کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ اس کو مجرور کر دے گا، اور وہ اسم سے پہلے ہی آئے گا، کہیں بھی دوسری جگہ نہیں آئے گا، اور وہ اسم کے ساتھ ہی آئے گا، فعل کے ساتھ نہیں آئے گا، اسم سے پہلے آتا ہے۔ اور آپ کو اکثر کلام کے شروع میں ہی ملے گا، جیسا کہ والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر والتین والزیتون والشمس واللیل، ہے نا، یہ آپ کے مثال کے طور پر آپ کو بتایا۔ اب اسی طرح واؤ ہے نا ایک اور طرح سے بھی استعمال میں آتا ہے، ایسے آئے گا کہ واؤ تو اب آپ اچھا ایک چیز آپ کو اور ایک بتا دیں کہ واؤ جب دونوں واؤ آ رہے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ میں کیسے آئے گا کہ یہ کون سا واؤ ہے، تو پھر وہ آپ کو کانٹیکسٹ سے ذریعے آپ کو پتا چل جائے گا کہ حرف جر والا واؤ خسمیہ کہاں ہے، اور پھر وہ جو نارمل واؤ ہے وہ کیسے پتا چلے گا۔ وہ جو حرف جر والا با ہے ایز اے پریپوزیشن اگر استعمال میں آئے گا تو وہ کے ساتھ معنی دے رہا ہے کہ یہ خسمیہ کے طور پر بھی استعمال میں آئے گا۔ یہ جو با ہے یہ خسمیہ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور کہاں پہ استعمال ہوگا کیسے آپ کو پتا چلے گا، یہ کانٹیکسٹ کے ذریعے آپ کو پتا چلے گا۔ تو یہ جو اسم سے پہلے اگر کوئی با حرف جر آئے تو وہ کیا معنی دے گا، وہ جب آپ آگے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، لیکن یہ ایز اے پریپوزیشن بھی استعمال کیا جائے گا، اور یہ جب فعل کے ساتھ استعمال میں آئے تو وہ اس کے معنی ایک الگ دے گا۔ جب آپ فعل پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ با حرف جب قسم کے طور پر استعمال جو کیا جاتا ہے اس کا میں آپ کو مثال بتاتی ہوں۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، یہ سورۃ الشعراء کی ہے۔ اور قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یہ سورۃ صاد کی ہے۔ سورۃ شعراء میں جادوگروں نے کہا تھا کہ بعزت فرعون، یعنی انہوں نے کیا کہا، فرعون کے عزت کی قسم، اور سورۃ صاد میں ابلیس نے کہا تھا فبعزتی کا، تیری عزت کی قسم۔ تو الحمدللہ یہاں تک کی بات سمجھ میں آئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں حروف جارہ، حروف جر کاف۔ اب یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے آپ کو حروف ہجا میں حروف کاف ہوتا ہے، ویسے ہی حروف جارہ میں بھی کاف ہوتا ہے۔ حروف الحجا والے جو بھی لیٹر ہے اس کا کوئی معنی نہیں، کوئی علامت فکس نہیں، وہ کوئی لفظ نہیں بناتے، وہ لفظ میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور حروف جارہ والے لفظ جو حروف جارہ والے حرف ہوتے ہیں وہ با معنی ہوتے ہیں، ان کی ایک علامت فکس ہوتی ہے اور وہ خود ایک لفظ ہوتا ہے۔ کل جارہ والا جو کاف ہے اس کی حرکت زبر کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کا معنی ہوگا کہ اس کی طرح یا اس کی مانند یا اس جیسا۔ مثال کے طور پر اس جیسا ہم نے کیا بولتے ہیں نا، جیسے کل قمری، چاند کی طرح، چاند جیسا، کل جبالی، پہاڑ جیسا، کل حجاری، پتھر جیسا، کل انعامی، جانور جیسا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی یہ قرآن میں بہت جگہ یہ آیتیں، یہ جو ابھی مثالیں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں یہ ساری استعمال کی گئی ہیں۔ کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ کَعَصْفٍ مَأْکُولٍ، ہے نا، اور سورہ فیل میں ہے، کَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ کَالْعِحْنِ الْمَنفُوشِ، سورہ قاریہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ چلے جی، اسی طرح کل قمر یعنی چاند کی طرح، اس کو جب القمر تھا اس کو کاف لگا دیے تو پھر یہ حالت جر میں چلا گیا، کل قمری۔ اسد، اسد یعنی شیر کو کہتے ہیں، تو اسد، اب اس کا اگر کاف حرف جر آ گیا تو یہ کیا بنے گا، کل اسدی، شیر کی طرح، کل مائی، پانی کی طرح، ہم بولتے ہیں نا دودھ کتنا پتلا ہے، پانی کی طرح ہے۔ اب آ جاتے ہیں حروف لام کی طرف۔ یہاں پر دیکھیں ایک تو ہوگا حروف الحجا والا لام جس کا کوئی معنی نہیں، اس کی کوئی حرکت نہیں، اور یہ کوئی لفظ نہیں، وہ لفظ کے بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ابھی جو ہم لام پڑھ رہے ہیں وہ حرف جارہ ہے جو معنی کے ساتھ ہوگا، اس کی کوئی علامت فکس ہوگی اور وہ خود ایک لفظ ہوگا۔ اس کی علامت ہے لام کی، لام جر یعنی زیر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کا معنی کیا ہوں گے، اس کے لیے یا پھر فر کے معنی دے گا۔
جیسے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف، تمام کل شکر رب العالمین کے لیے ہے، جو سورہ فاتحہ میں۔ اسی طرح لام جارہ، یعنی اگر دیکھیں کہ زید کے لیے، لی زیدن، ایک اور آپ کو سورہ جن میں ملے گا، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ۔ اب آپ نے کیا پڑھا، لام حرف جر آ جائے تو اس کے بعد والا اسم حالت جر میں ہوگا، لیکن یہاں پر آپ کو جہنمہ کیا ہے، زبر کے ساتھ مل رہا ہے، کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ یہ غیر منصرف اسم ہے، ٹھیک ہے، یہ غیر منصرف غیر منصرف اسم ہے، اور یہ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے جر اور نصب دونوں سیم ہوگا، ٹھیک ہے، جہنمو، جہنمہ، جہنمہ، یہ ہم نے پڑھا۔ اچھا، لام ابھی تک ہم نے کتنے پڑھے؟ ایک تھا حروف الہجا والا لام پڑھے تھے ہم، آج ہم نے حروف الجارہ والا لام پڑھے۔ آج اب ایک اور لام بھی ہم لاسٹ ٹائم پڑھے تھے، وہ تھا لام تعریف، الف لام کے ساتھ جو پڑھے تھے نا، اس کو لام تعریف کہتے ہیں، اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ تو ابھی اس لام کے بارے میں دیکھو کہ یہ نکیرہ کو معرفہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور لام جارہ والا لام نکیرہ معرفہ دونوں اسماء کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، اور جو لام تعریف والا لام ہے اس پر سکون ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ وہ ساکن حالت میں ہوتا ہے، اور لام جارہ زیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ لام تعریف اسم کے اعراب کو تبدیل نہیں کرتا، اور لام جارہ جب بھی کسی اسم سے پہلے آ جائے تو وہ اعراب کو تبدیل کرتا ہے اور وہ زیر میں کر دیتا ہے۔ لام جارہ اگر لام تعریف کے ساتھ استعمال میں ہو یا لام تعریف سے پہلے آنے والا یعنی حمزہ ہے، تو پھر کیا کریں گے ہم، وہ جو حمزہ ہوگا نہ اس کو پڑھیں گے نہ ہی اس کو لکھیں گے۔ مثال کے طور پر لام حرف جر جب اللہ سے ملے گا تو للہ بن گیا، یہاں پر دیکھیں لام حرف جر پلس الف لام یعنی لام تعریف والا لام ہو تو پھر کیا ہوگا، یہ جو حمزۃ الوصل ہے اس کو نہ لکھا جاتا ہے نہ ہی پڑھا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے للمسلمی، یہاں دو لام موجود ہے۔ تو یہ ابھی تک کا سارا آپ کے سامنے ہے، جتنے ہم نے ابھی تک حرف پڑھے۔ کون کون سے پڑھے؟ با حرف جر پڑھے، تا حرف جر پڑھے، واو حرف جر پڑھے، کاف حرف جر اور لام حرف جر۔ سارے یہ پانچوں کے پانچوں حروف تہجی میں بھی ہوتے ہیں اور حروف جارہ میں بھی ہوتے ہیں۔ حروف تہجی والے یہ جو 5 لیٹرز ہیں ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اور یہ جو حروف جارہ والے جو حروف ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں۔ حروف الہجا والے حرف وہ کسی حرف کے ساتھ مل کر لفظ بناتے ہیں، اور یہ خود اپنے آپ میں ایک لفظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہوتا ہے، اس کا معنی نہیں ہوتا، اور یہ ہمیشہ کسی اسم سے پہلے آتے ہیں، پہلے آ کر اس اسم کی حرکت کو بدل دیتے ہیں، وہ اسم حالت جر میں ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔